السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعات ایسے ہیں کہ جب بھی سنیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو ہی جاتے ہیں۔ میں غلام محمد اشرفی مصباحی اور آپ سن رہے ہیں کربلا کا مسافر، کربلا سے متعلق داستان، حقیقت اور صرف حقیقت، داستان بس یوں ہی کہہ دیا گیا۔ دوسرے دن ابن زیاد نے اہل بیت کا تاراج قافلہ یعنی لٹا پٹا قافلہ ابن سعد کی سرکردگی میں، ابن سعد کی امارت میں، یعنی ابن سعد کو امیر بنا کر کے دمشق کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت امام عالی مقام کا سر مبارک نیزے پر آگے آگے چل رہا تھا، پیچھے اہل بیت کے اونٹ تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ امام عالی مقام اب بھی اپنے حرم کے قافلے کی نگرانی فرما رہے تھے۔ اثناء سفر بہت سے عجیب و غریب خوارق و کرامات کا ظہور ہوا، یعنی سفر کے درمیان میں بہت ہی عجیب و غریب ایسی چیزیں سامنے آئیں جو عقل کے خلاف ہیں، جو سمجھ سے بالاتر ہیں، اور کرامتوں کا ظہور ہوا، یعنی کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ رات کے سناٹے میں ماتم و فغاں کی رقت انگیز صدائیں فضا میں گونجتی تھیں، یعنی رات کے سناٹے میں ماتم کرنے کی آواز اور رقت انگیز یعنی روتی ہوئی صدائیں فضا میں گونجتی تھی۔ کبھی کبھی سر مبارک کے ارد گرد نور کی کرن پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی۔ جس آبادی سے یہ قافلہ گزرتا تھا ایک کہرام بپا ہو جاتا تھا۔ دمشق کا شہر نظر آتے ہی یزیدی فوج کے سردار خوشی سے ناچنے لگے۔ فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے ہر قاتل اپنی جگہ بے قرار تھا۔ سب سے پہلے قاتلوں میں سے ایک زہر ابن قیس نے یزید کو فتح کی خبر سنائی۔ حسین، اب وہ جملہ اس کا فتح کی خبر سناتے وقت، حسین ابن علی اپنے 18 اہل بیت اور 60 اعوان و انصار کے ساتھ ہم تک پہنچے، یعنی 18 اہل بیت تھے اور 60 ان کے دوسرے معاون اور مددگار لوگ، مسلمان لوگ تھے۔ ہم تک پہنچے، چند گھنٹوں میں ان کا قلع کما کر دیا، یعنی ہم نے ان کو چند گھنٹوں میں ہی نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا، شہید کر دیا۔ اس وقت کربلا کے ریگستان میں ان کے لاشیں برہنہ پڑے ہوئے ہیں۔ کربلا کے ریگستان میں ان کے لاش برہنہ بولتے ہیں بغیر کپڑوں کے، ان کے کپڑے خون میں تر بتر ہیں، ان کے رخسار یعنی گال مبارک گرد و غبار سے میلے ہو رہے ہیں، ان کے جسم دھوپ کی تمازت اور تپش اور ہوا کی شدت سے خشک ہو گئے ہیں۔ پہلے تو فتح کی خوشخبری سن کر یزید جھوم اٹھا، لیکن اس زلزلہ خیز اور ہلاکت آفریں اقدام کا ہولناک انجام جب نظر کے سامنے آیا تو کانپ گیا۔ یعنی اتنا بڑا اس نے کانڈ کیا تھا کہ جب اس کا انجام اس کی نظروں کے سامنے آیا، اس نے سوچا تو پھر وہ کانپ گیا، بار بار چھاتی پیٹتا تھا کہ ہائے، اس واقعے نے ہمیشہ کے لیے ننگے اسلام بنا دیا، یعنی اس واقعے نے ہمیشہ کے لیے اس کو اسلام پر ایک داغ بنا دیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے نفرت اور دشمنی کی آگ ہمیشہ سلگتی رہے گی۔ قاتل کی پشیمانی یعنی اس کی شرمندگی، قاتل کی شرمندگی مقتول کی اہمیت تو بڑھا سکتی ہے پر قتل کا الزام نہیں اٹھا سکتی۔ یعنی اگر کوئی قاتل کسی کو قتل کرنے کے بعد شرمندہ ہو رہا ہے تو اس سے جس کو قتل کیا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ تو ہوتا ہے، اس کی اہمیت اور بڑھتی ہے، مگر اس قاتل کے اوپر سے قتل کا الزام ختم نہیں ہو سکتا۔ اس مقام پر بہت سے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے، یعنی جب یزید چھاتی پیٹنے لگا تو بہت سے لوگوں کو یہ دھوکہ ہوا ہے کہ یزید کے حکم سے نہیں ہوا یا یزید کی مرضی سے یہ کام نہیں ہوا ہے۔ انہیں نفسیاتی طور پر صورتحال کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو دھوکہ ہوا ہے انہیں نفسیاتی طور پر صورتحال کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یزید نے شام کے سرداروں کو اپنی مجلس میں بلایا، اہل بیت کو بھی جمع کیا اور امام زین العابدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ اب غور کیجیے گا اس کے جملوں پر کہ اس نے کیا کہا تھا۔ اگر ایک انسان کو کسی کانڈ پر یا اس کی حکومت میں ہوئے کسی واقعے پر افسوس ہوتا ہے تو اس کی باتیں کیسی نکلتی ہیں، اور اگر افسوس نہیں ہوتا ہے تو اس کی باتیں کیسے نکلتی ہیں، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں۔ اس جملے سے ان کے یزید کے جملوں اس پر غور کیجیے گا۔ اے علی،
علی جو ہے حضرت امام زین العابدین کا نام ہے علی، علی ابن حسین ابن علی۔ اے علی، تمہارے ہی باپ نے میرا رشتہ کاٹا، میری حکومت چھیننا چاہی، اس پر خدا نے جو کچھ کیا وہ تم دیکھ رہے ہو۔ دیکھو، تمہارے ہی باپ نے میرا رشتہ کاٹا کا مطلب یہ ہے کہ مجھے، چونکہ ایک ہی گھرانے کے ہوئے تھوڑا اوپر جا کر کے رشتہ مل جاتا ہے، اور میری حکومت چھیننا چاہی، اس پر خدا نے جو کچھ کیا وہ تم دیکھ رہے ہو۔ یعنی حکومت چھیننا چاہی امام حسین نے، اور یہ جو کربلا کا پورا واقعہ ہوا وہ اپنے اوپر اس کا الزام نہ لے کر کے کہتا ہے کہ خدا نے جو کچھ کیا وہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس کے جواب میں امام زین العابدین نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری کوئی مصیبت ایسی نہیں جو پہلے سے نہ لکھی ہو، یعنی تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ دیر تک خاموشی رہی، پھر یزید نے شامی سرداروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اہل بیت کے ان اسیروں کے بارے میں، ان قیدیوں کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ کس سے پوچھا؟ شام کے سرداروں سے۔ بعض نے نہایت سخت کلامی کے ساتھ بدسلوکی کا مشورہ دیا، مگر نعمان ابن بشیر نے کہا ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اس حال میں دیکھ کر کرتے۔ یزید نے حکم دیا کہ اسیروں یعنی قیدیوں کی رسیاں کھول دی جائیں اور سیدانیوں کو شاہی محل میں پہنچایا جائے۔ سیدانی جو عورتیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت زینب رو پڑی اور انہوں نے گلوگیر آواز میں کہا، تو اپنی حکومت میں رسول زادیوں کو گلی گلی پھرا چکا، اب ہماری بے بسی کا تماشا اپنی عورتوں کو نہ دکھا، ہم خاک نشینوں کو کوئی ٹوٹی پھوٹی جگہ دے دے جہاں سر چھپا لیں۔ بالآخر یزید نے ان کے قیام کے لیے علیحدہ مکان کا انتظام کیا۔ امام عالی مقام کا سر مبارک یزید کے سامنے رکھا ہوا تھا، اور وہ بدبخت اپنے ہاتھ کی چھڑی سے پیشانی کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا۔ اگر ایک انسان کو کسی کے قتل پر یا اس کی شہادت پر تکلیف ہوتی، جیسا کہ اس نے سینہ پیٹا، اوپر آپ نے سنا، تکلیف ہوتی ہے تو وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتا ہے جیسا کہ یزید اس ٹائم گستاخیاں کر رہا تھا۔ تو جب وہ اپنی چھڑی سے حضرت امام حسین کی پیشانی کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا تو صحابی رسول حضرت اسلمی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، ظالم، یہ بوسہ گاہ رسول ہے، اس کا احترام کر۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پیشانی کا بوسہ لیا کرتے تھے، اس کا احترام کر۔ یزید یہ سن کر تلملا گیا، صحابی رسول کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ حضرت زینب کی خواہش پر سر مبارک ان کے حوالے کر دیا گیا، وہ سامنے رکھ کر روتی رہتی تھی۔ کبھی حضرت شہربانو اور ام رباب سینے سے لگائے بیتے ہوئے دنوں کی یاد میں کھو جاتی۔ ایک رات کا ذکر ہے، نصف شب گزر چکی تھی، یعنی آدھی رات گزر چکی تھی، سارے دمشق پر نیند کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اہل بیت کے مصائب پر یعنی مصیبتوں پر ستاروں کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ اچانک سادات کی قیامگاہ سے کسی عورت کا نالہ بلند ہوا، یعنی رونے کی آواز بلند ہوئی۔ محل کی دیوار ہل گئی، دل کی آگ سے فضا میں چنگاریاں اڑنے لگیں۔ یزید دہشت سے کانپنے لگا، جا کر دیکھا تو حضرت زینب بھائی کا سر گود میں لیے ہوئے بلبلا رہی تھی۔ درد و کرب کی ایک قیامت جاگ اٹھی ہے۔ اس درد انگیز نالے سے یعنی چیخ و پکار سے اس کے دل میں جو دہشت سمائی تو عمر کی آخری سانس تک نہیں نکلی وہ دہشت۔ اسے اندیشہ ہو گیا کہ کلیجہ توڑ دینے والی یہ فریاد اگر دمشق کے در و دیوار سے ٹکرا گئی تو شاہی محل کی اینٹ سے اینٹ بج جائے گی، کیونکہ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت امام زین العابدین نے اہل بیت کے فضائل و مناقب اور یزید کے مظالم پر مشتمل جو تاریخی خطبہ دیا تھا، اس نے لوگوں کے دل ہلا دیے تھے، اور ماحول میں اس کی اثر انگیزی اب تک باقی تھی۔ اگر تقریر کا سلسلہ کچھ دیر اور جاری رہتا اور یزید نے گھبرا کر اذان نہ دلوا دی ہوتی تو اسی دن یزید کے شاہی اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بج جاتی اور اس کے خلاف عام بغاوت پھیل جاتی۔ اس لیے دوسرے ہی دن نعمان ابن بشیر کی سرکردگی میں، یعنی اس کو امیر بنا کر کے، اس کے لشکر اس کے حوالے کر کے، 30 سواروں کے اہل بیت کا یہ تاراج کارواں، یعنی ساتھ میں 30 سواروں کو بھی بھیجا، اور اہل بیت کا یہ تاراج لٹا پٹا کارواں مدینے کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ہزار کوشش کی کہ کربلا کی دکھتی ہوئی چنگاری کسی طرح ٹھنڈی ہو جائے، دہکتی ہوئی چنگاری
کربلا کی دہکتی ہوئی چنگاری کسی طرح ٹھنڈی ہو جائے، لیکن جو آگ بحر و بر میں لگ چکی تھی، یعنی بحر میں سمندر اور بر جو خشکی کا راستہ ہے، جو خشکی ہے، یعنی پانی اور پانی کے باہر کی جو دنیا ہے، لیکن جو آگ بحر و بر میں لگ چکی تھی اس کا سرد ہونا ممکن نہیں تھا، اس کا ٹھنڈا ہونا ممکن نہیں تھا۔ صبح کی نماز کے بعد اہل بیت کا دلگداز قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہو گیا، یعنی کہ اہل بیت کا وہ قافلہ جن کے دل مردہ ہو گئے تھے، بوجھل تھے۔ حضرت نعمان ابن بشیر بہت رقیق القلب، پاک باز اور محب اہل بیت تھے۔ نعمان ابن بشیر جو تھے بہت ہی نرم دل، پاک باز اور اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ دمشق کی آبادی سے جو ہی قافلہ باہر نکلا، حضرت نعمان امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دست بستہ عرض کی، یہ نیازمند حکم کا غلام ہے، جہاں جی چاہے تشریف لے جائیے، میری تکلیف کا خیال نہ کیجیے، جہاں حکم دیجیے گا پڑاؤ کروں گا، جب فرمائیے گا کوچ کر دوں گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ امام زین العابدین وہیں سے کربلا واپس ہوئے اور شہدائے اہل بیت کو دفن کیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آس پاس کی آبادیوں کو جب خبر ہوئی تو وہ آئے اور شہیدوں کی تجہیز و تکفین کا فرض انجام دیا۔ آخر ذکر روایت زیادہ قابل اعتماد ہے۔ حضرت امام عرش مقام کا سر مبارک اب نیزے پر نہیں تھا۔ حضرت زینب، حضرت شہربانو اور عابد بیمار کی گود میں تھا۔ پہاڑوں، صحراؤں اور ریگستانوں کو عبور کرتا ہوا قافلہ مدینے کی طرف بڑھتا رہا۔ منزلیں بڑھتی رہیں اور سینے کے جذبات مچلتے رہے، یہاں تک کہ کئی دنوں تک اب حجاز کی سرحد شروع ہو گئی۔ اچانک سویا ہوا درد جاگ اٹھا۔ رحمت و نور کی شہزادیاں اپنے چمن کا موسم بہار یاد کر کے مچل گئیں۔ کربلا جاتے ہوئے انہی راہوں سے کبھی گزرے تھے۔ کشور امامت کی یہ رانیاں، کشور امامت یعنی امام علی مقام کے سلطنت کی رانیاں، اس وقت اپنے تاجداروں اور ناز برداروں کے ذل عاطفت میں تھیں، یعنی اس وقت اپنے تاجدار کے سائے میں تھیں۔ زندگی شام و سحر کی مسکراہٹوں سے معمور تھی، زندگی شام اور صبح کی مسکراہٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ کلیوں سے لے کر غنچوں تک سارا چمن ہرا بھرا تھا۔ غنچہ بولتے ہیں کلی ہونے سے بھی پہلے، جو کھلنے سے پہلے۔ ذرا چہرہ اداس ہوا، چارہ گروں کا ہجوم لگ گیا۔ ذرا سا چہرہ اداس ہوتا تھا تو اداسی دور کرنے والے لوگوں کا، اپنے بھائی، چچا وغیرہ سب کا ہجوم لگ جاتا تھا۔ پلکوں پر ننھا سا قطرہ چمکا اور پیار کے ساگر میں طوفان امڑنے لگا۔ سونے میں ذرا سا چونک گئے اور آنکھوں کی نیند اڑ گئی۔ اب اسی راہ سے لوٹ رہے ہیں تو قدموں کے نیچے کانٹوں کی برچھیاں کھڑی ہیں۔ تڑپ تڑپ کر قیامت بھی سر پہ اٹھا لی تو کوئی تسکین دینے والا نہیں۔ خیمہ اجاڑ پڑا ہے، قافلہ ویران ہو چکا ہے۔ شہزادوں اور رانیوں کی جگہ اب آشفتہ حال یتیموں اور بیواؤں کی ایک جماعت ہے، جس کے سر پہ اب صرف آسمان کا سایہ رہ گیا ہے۔ لبوں کی جنبش اور آبرو کے اشاروں سے اسیروں کی زنجیر توڑنے والے آج خود اسیر کرب و بلا ہیں۔ مدینے کی مسافت یعنی مدینے کی دوری گھٹتے گھٹتے اب چند منزل رہ گئی ہے۔ ابھی سے پہاڑوں کا جگر کانپ رہا ہے، زمین کی چھاتی ہل رہی ہے، قیامت کو پسینہ آ رہا ہے کہ کربلا کے فریادی مالک کونین کے پاس جا رہے ہیں۔ قافلے میں حسین نہیں ہے، اس کا کٹا ہوا سر چل رہا ہے۔ استغاثے کے ثبوت کے لیے کہیں سے گواہ لانا نہیں ہے، یعنی جب وہ مدد مانگیں گے تو اس بات کے لیے کہیں سے گواہ لانے کی ضرورت نہیں۔ بغیر دھڑ کا حسین یعنی بغیر جسم کا حسین جب اپنے نانا جان کی تربت پر حاضر ہونے جائے گا تو خاک دان گیتی کا انجام دیکھنے کے لیے کس کے ہوش سلامت رہ جائیں گے۔ خاک دان گیتی یعنی پورے عالم، اس دنیا کا انجام دیکھنے کے لیے کس کے ہوش سلامت رہ جائیں گے۔ پردیس میں کربلا کے مسافروں کی آج آخری رات تھی، نہایت بے قراری میں کٹی۔ انگاروں پر کروٹ بدلتے رہے، صبح تڑکے ہی کوچ کے لیے یعنی روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ نعمان ابن بشیر آگے چل رہے تھے، ان کے پیچھے اہل بیت کی سواریاں تھیں۔ سب سے آخر میں 30 محافظ سپاہیوں کا مسلح دستہ تھا۔
مسلح دستہ کا مطلب یہ وہ لوگ تھے فوجی جو باضابطہ ہتھیار بند تھے۔ دوپہر کے بعد مدینے کی سرحد شروع ہو گئی۔ اب فریادیوں کا حال بدلنے لگا، سینے کی آگ تیز ہونے لگی۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جا رہا تھا، جذبات کے سمندر میں طوفان کا تلاطم بڑھتا جا رہا تھا۔ طوفان کی موجیں۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اب پہاڑیاں نظر آنے لگی، کھجوروں کی قطار اور سبزہ زاروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جوں ہی مدینے کی آبادی چمکی، صبر و شکیب کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ صبر اور شکیب دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے۔ کلیجہ توڑ کر آہوں کا دھواں نکلا اور ساری فضا پر چھا گیا۔ ارمانوں کا گہوارہ دیکھ کر دل کی چوٹ ابھر آئی۔ حضرت زینب، حضرت شہربانو اور حضرت عابد بیمار حضرت امام حسین کے لڑکے علی ابلتے ہوئے جذبات کی تاب نہ لا سکے۔ حضرت امام حسین کے لڑکے ان کا نام علی، انہی کو زین العابدین بھی کہتے ہیں، وہی ہیں عابد بیمار۔ تو حضرت عابد بیمار، شہربانو اور زینب، ان کے ابلتے ہوئے جذبات کی تاب نہ لا سکے یہ حضرات، اور اہل حرم کی دردناک نالوں سے زمین کانپنے لگی، پتھروں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ایک سانڈنی سوار نے بجلی کی طرح سارے مدینے میں خبر دوڑا دی کہ کربلا سے نبی زادوں کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، شہزادہ رسول کا کٹا ہوا سر بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا، قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ وفور غم یعنی غموں کی زیادتی اور جذبہ بے خودی میں اہل مدینہ آبادی سے باہر نکل آئے۔ جیسے ہی آمنا سامنا ہوا اور نگاہیں چار ہوئیں، یعنی دونوں کی نگاہیں ملی، دونوں طرف شورش غم کی قیامت ٹوٹ پڑی۔ آہو فغاں کے شور سے مدینے کا آسمان دہل گیا۔ حضرت امام عالی مقام کا کٹا ہوا سر دیکھ کر لوگ بے قابو ہو گئے، دہاڑے مار مار کر رونے لگے، ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ حضرت زینب فریاد کرتی ہوئی مدینے میں داخل ہوئیں، نانا جان اٹھیے، اب کوئی قیامت کا دن نہیں آئے گا، آپ کا سارا کنبہ لٹ گیا، آپ کے لاڈلے شہید ہو گئے، آپ کے بعد آپ کی امت نے ہمارا سہاگ چھین لیا، بے آب و دانہ آپ کے بچوں کو تڑپا تڑپا کر مارا، آپ کا لاڈلا حسین آپ کے نام کی دہائی دیتا ہوا چل بسا، کربلا کے میدان میں ہمارے جگر کے ٹکڑے ہماری نگاہوں کے سامنے ذبح کیے گئے، آپ کے پیار کا سینچا ہوا چمن تاراج ہو گیا۔ نانا جان یہ حسین کا کٹا ہوا سر لیجئے، آپ کے انتظار میں اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ذرا مرقد سے نکل کر اپنی آشفتہ نصیب بیٹیوں کا دردناک حال دیکھیے۔ حضرت زینب کی اس فریاد سے سننے والوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ جو اس وقت تھیں باحیات، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رقت انگیز کیفیت تاب ضبط سے باہر تھی، یعنی برداشت سے باہر تھی۔ حضرت عقیل کے گھر کے بچے یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے، قیامت کے دن وہ امت کیا جواب دے گی جب اس کا رسول پوچھے گا کہ تم نے ہمارے بعد ہماری اولاد کے ساتھ یہی سلوک کیا کہ ان میں سے بعض خاک و خون میں لپٹے ہوئے ہیں، تلواروں، تیروں اور نیزوں سے ان کے جسم گھائل ہیں، ان کی لاشیں بے آب و گیاہ یعنی ایسی زمین میں پڑی ہیں جہاں نہ پانی ہے اور نہ ہی کوئی گھاس پھوس، بے آب و گیاہ وادی میں پڑی ہوئی ہیں، اور ان میں سے بعض قیدی ہیں، رسیوں کے بندھن سے ہاتھ نیلے پڑ گئے ہیں۔ حضرت صغرا پچھاڑیں کھا کھا کر گر رہی تھیں، بار بار اپنی والدہ اور پھوپھی سے لپٹ لپٹ کر پوچھتی تھیں، ہمارے بابا جان کہاں ہیں؟ ہمارے ننھے علی اصغر کو کہاں چھوڑ آئے؟ بابا جان وعدہ کر گئے تھے کہ جلد ہی وہ واپس آئیں گے، جس طرح ہو انہیں منا کے لائیے۔ اپنے امام کا کٹا ہوا سر لیے اہل بیت کا یہ تاراج کارواں جس دم روضہ رسول پر حاضر ہوا، ہوائیں رک گئیں، گردش وقت ٹھہر گئی، یعنی وقت کی جو سوئی تھی وہ رک گئی، بہتے ہوئے دھارے تھم گئے، آسمانوں میں ہلچل مچ گئی، پوری کائنات دم بخود تھی، سانس روکے ہوئے تھی کہ کہیں آج ہی قیامت نہ آ جائے۔ اس وقت کا دلگداز اور روح فرسا منظر ضبط تحریر سے باہر ہے، یعنی اس وقت کا منظر ایسا تھا، ایسا دل دہلا دینے والا تھا کہ لکھنے سے باہر ہے۔ قلم کو یارہ نہیں کہ درد و الم کی وہ تصویر کھینچ سکے، یعنی قلم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ درد و الم کی وہ تصویر کھینچ سکے، جس کی یاد اہل مدینہ کو صدیوں تڑپاتی رہی۔ اہل حرم کے سوا کسی کو نہیں معلوم کہ حجرہ عائشہ میں کیا ہوا، جو گھر والے جو اندر گئے تھے
وہی لوگ ہیں جن کو معلوم ہے کہ اندر کیا ہوا۔ کربلا کے مسافر اپنے نانا جان کی تربت سے کس طرح واپس لوٹے۔ پروردہ ناز کا سر مرقد انور کے باہر تھا۔ رحمت کی جلوہ گاہ خالص میں جب جنت کے پھول ہی ٹھہرے تو نرگس کی چشم محرم سے اہل چمن کا کیا پردہ ہے۔ برزخ کی دیوار تو غیروں پہ حائل ہوتی ہے، اپنی ہی گود کے پروردوں سے کیا حجاب۔ حضرت زینب، حضرت شہربانو، حضرت ام رباب اور حضرت امام زین العابدین عابد بیمار اور ام کلثوم و سکینہ، یہ سب کے سب محرم اسرار ہی تھے، یعنی یہ سب ایک ہی گھر کے تھے۔ اندرون خانہ کیا واقعہ پیش آیا کون جانے، گھر کے اندر کیا واقعہ پیش آیا کون جانے۔ اشکبار آنکھوں پر، یعنی آنکھیں جس سے آنسو بہہ رہے ہیں، اشکبار آنکھوں پہ رحمت کی آستین کس طرح رکھی گئی۔ کربلا کے پس منظر میں مشیت الہی کا سربستہ راز کن لفظوں میں سمجھایا گیا۔ پسے دیوار کھڑے رہنے والوں کو عالم غیب کی ان سرگزشتوں کا حال کیا معلوم، یعنی جو لوگ دیوار کے پیچھے جیسے ہم لوگ، ان کو عالم غیب کی ان سب باتوں کا کیا علم، وہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اندر کیا باتیں ہوئی، کیا ہوا روضہ رسول میں۔ مرقد رسول سے سیدہ کی خوابگاہ بھی 2 ہی قدم کے فاصلے پر تھی۔ کون جانتا ہے لاڈلے کو سینے سے لگائے اور اپنے یتیموں کا آنسو آنچل میں جذب کرنے کے لیے مامتا کے اضطراب میں وہ بھی کسی مخفی گزرگاہ سے اپنے بابا جان کے حرم پاک تک آ گئی ہوں۔ تاریخ صرف اتنا بتاتی ہے کہ حضرت زینب نے بلک بلک کر کربلا کی زلزلہ خیز داستان سنائی۔ شہربانوں نے کہا، خاندان رسالت کی بیوہ اپنا سہاگ لٹا کر در دولت پہ حاضر ہیں۔ عابد بیمار نے عرض کی، یتیمی کا داغ لیے حسین کی آخری نشانی ایک بیمار نیم جاں شفقت و کرم اور صبر و ضبط کی بھیک مانگتا ہے۔ آہو فغاں کا ابلتا ہوا ساگر تھم جانے کے بعد شہزادہ کونین حضرت امام علی مقام کا سر مبارک مادر مشفقہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا، یعنی دفن کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اہل بیت اور خانوادہ رسول کے تمام افراد سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔